السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ما جعل اللہ لرجل من قلبین فی جوفہ وما جعل ازواجکم اللائی تظاہرون منہن امہاتکم وما جعل ادعیاءکم ابناءکم ذالکم قولکم بافواہکم واللہ یقول الحق وهو يهدي السبیل ادعوهم لآبائهم هو اقسط عند الله فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم وكان الله غفورا رحيما۔ محترم سامعین کرام، ابھی جو آیات آپ کے سامنے پڑھی گئی ہے اور ان آیتوں کی جو تفسیر آپ کے سامنے پیش کی جائے گی اس کو بہت ہی غور سے، فکر سے اور گہرائی سے سنیے گا، کیونکہ ان آیتوں کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے خاص حکم کو بیان فرمایا ہے۔ یہ ایسا حکم ہے جو زمانہ جاہلیت سے ہمارے سماج و معاشرے میں چلا آ رہا ہے، اور اسی رسم کو اور اسی چیز کو ختم کرنے کی خاطر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ دو آیات نازل فرمائی ہے۔ سامعین کرام، ابھی آپ کے سامنے قرآن کریم سورۃ الاحزاب سورہ نمبر 33 آیت نمبر 4 اور 5 یہ دو آیات ابھی آپ کے سامنے تلاوت کی گئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ما جعل اللہ لرجل من قلبین فی جوفہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی آدمی کے سینے میں، اس کے پیٹ میں 2 دل نہیں دیا ہے۔ کتنے دل دیے ہیں؟ 1 دل دیا ہے۔ مطلب اس آیت کریمہ کا بالکل واضح ہے۔ اگر ہم اس کو عام فہم انداز میں سمجھے تو ایک آدمی کے دل میں ایک ہی چیز ہے اور اس میں ایک ہی چیز رہے گی، 2 چیزیں جمع نہیں ہو سکتی ہیں۔ ایک دل کے اندر 2 چیزیں جمع نہیں ہو سکتی ہیں، 2 ایسی چیزیں جو ایک دوسرے کا بالکل ضد ہو، ایک دوسرے کا بالکل الٹا ہو۔ فار ایگزامپل، ان سے ہم کو محبت ہے ہمارے دل کے اندر تو زبان سے وہی بات نکلے گی، لیکن کچھ انسان کے دلوں کے اندر نفرت ہوتی ہے، ناپسندیدگی ہوتی ہے، لیکن اس کے باوجود وہ اپنے زبان سے پسندیدگی کا جو اظہار کرتا ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ قبول نہیں فرماتا ہے اس چیز کو۔ اس آیت کریمہ کی تفسیر میں روایتوں سے پتہ چلتا ہے، جیسا کہ مفسرین نے بیان کیا ہے، اور مسند احمد کی بھی یہ روایت ہے کہ ایک منافق یہ دعویٰ کرتا تھا کہ میرے پاس 2 دل ہیں، ایک دل جو ہے وہ مسلمانوں کے ساتھ ہے اور دوسرا دل کفر اور کافروں کے ساتھ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی کی تردید میں یہاں پر آیت کریمہ کا یہ ٹکڑا نازل فرمایا اور کہا کہ ما جعل اللہ لرجل من قلبین فی جوفہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی آدمی کے سینے میں 2 دل نہیں رکھے ہیں۔ دراصل یہ آیت کریمہ اس تردید میں ہے کہ ایک آدمی کے دل میں یا تو اللہ کی محبت ہوگی یا اللہ کے مخالفین کی اطاعت و فرما برداری ہوگی۔ جس آدمی کے دل میں اللہ کی محبت ہوگی وہ کبھی بھی اللہ کے مخالفین کی اطاعت و فرما برداری نہیں کر سکتا، دین کے مخالفین کی اطاعت و فرما برداری نہیں کر سکتا، ایسا ہو نہیں سکتا ہے۔ سامعین کرام، ایک بہت بڑے مفسر امام ابو بکر الجزائری، ان کی کتاب ہے ایسر التفاسیر، اس ایسر التفاسیر کے اندر وہ لکھتے ہیں کہ بعض مفسرین نے یہ کہا ہے کہ مشرکین مکہ میں ایک آدمی تھا جمیل بن معمر فہری۔ یہ آدمی انتہا درجے کا ہوشیار، بڑا ہی عیار اور مکار اور بہت ہی تیز ترار تھا، لوگوں کو فوراً اپنے کیپچر میں لے لیتا تھا۔ یہ آدمی کہا کرتا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کہ میرے سینے میں 2 دل ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے میں 1 دل ہے، میں ان دونوں دلوں سے سوچتا ہوں اور وہ بالکل 2 دھاری تلوار کی طرح سے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے آدمی کی تردید میں اس آیت کریمہ کو نازل فرما دیا۔ یہ دوسری تفسیر ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ فرمانا کہ ما جعل اللہ لرجل من قلبین فی جوفہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی بھی آدمی کے پیٹ میں، اس کے سینے میں 2 دل نہیں رکھا، اس کی تفسیر میں بعض مفسرین نے یہ بھی کہا ہے، یہ ساری تفسیریں صحیح ہے، یہ جو 2 تفسیر اب تک بیان کر دی گئی یہ دونوں تفسیر بھی صحیح ہے، اور یہ جو تیسری تفسیر ابھی آپ کے سامنے بیان کی جا رہی ہے کہ بعض مفسرین نے یہ کہا ہے کہ یہ آیت کریمہ اصل میں آنے والے مسئلے اور جو حکم بیان کیے جا رہے ہیں 2، ان دونوں حکموں کی تمہید میں ہے۔ دونوں حکم کی تمہید کیا ہے؟ دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے بیان فرمایا۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ وما جعل ازواجکم اللائی تظاہرون منہن امہاتکم، یعنی اللہ نے فرمایا کہ اور اپنی جن بیویوں کو تم ماں کہہ بیٹھتے ہو انہیں اللہ نے تمہاری سچ مچ مائیں نہیں بنائی۔ اصل میں زمانے جاہلیت میں بھی
اور اسلام کے آنے کے بعد بھی کچھ لوگ اپنی بیوی سے جب ناراض ہوتے تھے تو وہ قسم کھاتے تھے اور کہتے تھے کہ تیری پیٹھ جو ہے وہ میرے ماں کی پیٹھ کی طرح سے، مطلب تیرے ساتھ میں سوؤں گا نہیں، تیرے ساتھ میں اپنی ضرورت اور خواہشات کو پوری نہیں کروں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ کے ذریعے سے کیا کہا؟ جو بیوی ہے وہ ماں نہیں ہو سکتی، جو بیوی ہے وہ ماں نہیں ہو سکتی۔ کسی کو ماں کہہ دینے سے وہ ہماری ماں نہیں ہو جائے گی، کیونکہ جو ماں ہوتی ہے شریعت میں جو اس کے احکام ہے، ہم اگر کسی کو ماں کہہ دیں وہ احکام اس کے اوپر لاگو نہیں ہوں گے، ماں کے اوپر ہی احکام لاگو ہوں گے۔ اللہ نے فرمایا وما جعل ازواجکم اللہ تظاہرون منہن امہاتکم، اور جن بیویوں کو تم ماں کہہ بیٹھتے ہو اللہ نے انہیں سچ مچ تمہاری مائیں نہیں بنائی۔ اور آگے اللہ نے فرمایا وما جعل ادعیاءکم ابناءکم، ابھی ہمارے سماج و معاشرے میں آج بھی ہے، پہلے بھی ہوا کرتا تھا، زمانے جاہلیت میں بھی تھا، اور اتفاق سے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہ عمل انجام دیا تھا، لیکن اس آیت کریمہ کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز کو سائڈ لگایا۔ کیا ہمارے سماج و معاشرے میں ہوتا ہے؟ کسی کو بچہ نہیں ہوتا ہے تو وہ بچہ اڈاپٹ کرتے ہیں نا، بیٹا یا بیٹی اڈاپٹ کرتے ہیں، اڈاپٹ کرنے کے بعد اس کو بالکل اسی طرح سے رکھتے ہیں جس طرح سے اپنے بیٹا یا بیٹی کو رکھتے ہیں، اس کو کہتے ہیں متبنہ، شریعت کے اندر متبنہ، یا پھر اس کو ہمارے عام اردو زبان میں کہتے ہیں منہ بولا بیٹا، یا پھر اس کو لے پالک بھی کہتے ہیں، یعنی جس کو اڈاپٹ کرتے ہیں، گود لیتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ جو تمہارے منہ بولے بیٹے ہیں وہ تمہارے بیٹے نہیں ہو سکتے، اللہ نے ان کو منہ بولا بیٹا نہیں بنایا۔ کیا مطلب؟ دیکھیے اللہ نے آگے مزید فرمایا ذالکم قولکم بافواہکم، یہ تمہارے منہ کی بات ہے جو تم کہتے ہو۔ اس سے دو باتیں سمجھ میں آتی ہے۔ پہلی بات یہ سمجھ میں آتی ہے کہ کچھ کہہ دینے سے شریعت نہیں ہوگا، کوئی کہہ دے گا کہ نہیں ایسا، وہ شریعت نہیں ہو سکتا ہے، وہ لوگوں کی دھارنا ہے، وہ لوگوں کی سوچ ہے، وہ لوگوں کی بات ہے، اس کو ہم کیئر نہیں کر سکتے ہیں۔ پہلی بات یہ سمجھ میں آتی ہے، اور دوسری بات یہ ہوتی ہے سمجھ میں آتی ہے کہ اگر کوئی اپنی بیوی کو کہہ دے کہ تو میری ماں کی طرح سے ہے تو وہ ماں نہیں ہو جائے گی۔ ماں کون ہوگی؟ جو حقیقی ماں ہوگی۔ اور کسی بچے کو اگر ہم نے اڈاپٹ کیا اور اڈاپٹ کر کے اس کو اپنا حقیقی بیٹا بنایا تو وہ ہمارا حقیقی بیٹا نہیں ہو سکتا ہے، نہیں ہو سکتا ہے۔ اللہ نے فرمایا ذالکم قولکم بافواہکم، یہ تمہارے منہوں کی باتیں ہیں، واللہ یقول الحق وہو یہدی السبیل، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سچی بات بیان کرتا ہے اور لوگوں کو سیدھے راستے کی رہنمائی کرتا ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ اپنے تمام معاملات میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی اتباع کرو، اللہ کے حکم کو اللہ کے حکم کی پالنا کرو، اللہ کے حکم کی فرما برداری کرو۔ تم اگر کسی کو کہہ دیا ماں، وہ تمہاری ماں نہیں ہوگی۔ اگر اپنی بیوی کو تم نے کہہ دیا کہ وہ میری ماں ہے، وہ بیوی ہی رہے گی، دو ماں نہیں ہو سکتی کسی کی۔ اور اگر کسی کو تم نے اڈاپٹ کیا اور تم نے کہہ دیا کہ یہ میرا بیٹا ہے، وہ بیٹا نہیں ہو سکتا۔ ہاں، اگر کسی کو کسی نے پیار سے کہہ دیا بیٹا، ابھی اسلم بھائی کے بیٹے کو پیار سے ہم کہتے ہیں بیٹے، کہتے ہیں نا، وہ بیٹا کہتے ہیں پیار سے ہے، اس کو منع نہیں کیا گیا شریعت میں، یقیناً یہ بیٹے جیسا ہے، لیکن جو حقیقی بیٹا ہے، جس کو شریعت میں بیٹا بنایا ہے، جس کو اللہ نے ہمارے سلب سے پیدا کیا ہے، وہ نہیں ہو سکتا ہے۔ سامعین کرام، یہ جو مسئلہ بیان ہو رہا ہے اس کی بڑی گہرائی ہے۔ آج ہمارے سماج و معاشرے میں بہت ساری جگہوں پر بہت سارے لوگ بچے کو اڈاپٹ کرتے ہیں، بیٹا ہو یا بیٹی اس کو اڈاپٹ کرتے ہیں، پھر باضابطہ کورٹ میں اس کی رجسٹری ہوتی ہے، اس کا کیوالا بنتا ہے، اور پھر اس کے تمام کاغذات کے اوپر باپ کی جگہ پر آدمی اپنا نام لکھاتا ہے۔ شریعت کے اندر یہ بالکل حرام ہے، یہ ناجائز ہے۔ یہ ایک بیٹے کو آپ نے، ایک لڑکے کو آپ نے اڈاپٹ کیا اور اس کو اپنے گھر میں رکھا، اس کو بیٹا بنا کر کے رکھا، اللہ کی قسم، اللہ کی قسم، آپ کی بیوی اس کے اوپر حرام ہے، وہ کبھی بھی ماں نہیں بن سکتی۔ اس سے پردہ کرنا ضروری ہے، لیکن ہمارے سماج و معاشرے میں ایسا نہیں ہوتا ہے۔ آج کسی بچی کو ہم نے اڈاپٹ کیا اور اس کو اپنی بیٹی بنایا، اللہ کی قسم بالغ ہونے کے بعد وہ بچی ہمارے لیے غیر محرم ہے، غیر محرم ہے، اسے پردہ کرنا ضروری ہے۔ شریعت کے حکم کے خلاف جائیں گے، بہت سارے مفاسد کے دروازے کھلیں گے، بہت سارے برائیوں کے دروازے کھلیں گے۔ شریعت کا جو رستہ ہے اور اس کے جو احکام ہے انسان کو ہر طرح کی برائیوں سے بچانے کے لیے ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا واللہ یقول الحق، اللہ تبارک و تعالیٰ حق بات بیان فرماتا ہے، وہو یہدی السبیل، اور وہ سیدھی راہ کی رہنمائی فرماتا ہے۔ لہذا اللہ کے حکموں کی اتباع کرو، لوگوں کے بتائے ہوئے طریقے پر مت چلو۔ سامعین کرام،
ان باتوں کو بیان کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے مزید فرمایا ادعوہم لآبائہم ہوا اقسط عند اللہ، یعنی جو منہ بولے بیٹے ہیں ان کی نسبت اپنے حقیقی باپوں کی طرف کرو. اصل میں اس آیت کریمہ کی تفسیر میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح البخاری کتاب التفسیر باب قولہ تعالی ادعوہم لآبائہم ہوا اقسط عند اللہ، حدیث نمبر 4782 یعنی 4782 نمبر پہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما سے ایک روایت نقل کیا ہے. وہ روایت اس طرح سے ہے کہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آزاد کردہ غلام تھے. غلامی میں آئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کا اخلاق آپ کو دیکھ کر کے ان کو اتنی محبت ہو گئی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ سے اتنی محبت ہو گئی کہ پہلے ان کو آزاد کیا اور پھر ان کو اڈاپٹ کر کے گود لے کر کے اپنا بیٹا بنا لیا. زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ کو بیٹا بنا لیا. کہتے ہیں کہ ہم صحابہ کرام جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو گود لے لیا، ان کو اپنا بیٹا بنا لیا، تو ہم ان کو زید بن حارثہ کے بجائے زید بن محمد کہنا شروع کر دیے. صحیح البخاری کی روایت ہے، زید بن محمد کہنا شروع کر دیا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیت کریمہ نازل فرمایا اور کہا کہ نبی پہلے آپ کو صحیح ہونا ہے. اس سے کیا پتہ چلا کہ جو علماء ہیں، جو ذمہ داران ہیں، پہلے ان کو لوگوں کے لیے آئیڈیل بننا ہے. علماء اور ذمہ داران کی جو ذمہ داریاں ہیں وہ کوئی چھوٹی موٹی ذمہ داریاں نہیں ہیں. ہم نے ابھی پرسوں کہا تھا اس مسجد کے جو ہمارے ذمہ داران ہیں کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو ذمہ داری دی ہے، اگر آپ اس مقام پر پہنچے ہیں تو یہاں پر ہونے والی ہر سفید اور ہر سیاہ اس کی ذمہ داری دنیا میں بھی ہے اور آخرت میں بھی ہے. لہذا جو ذمہ داری ملی اس کو سمجھ لیجئے. یہ مت سمجھ لیجئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو ہولڈ دے دیا ہے، پاور دے دیا. نہیں، یہ بہت بڑی ذمہ داری، بہت بڑا منصب ہے. آپ تمام لوگوں کے بیچ میں یہ ہماری ریکارڈنگ ہوتی ہے، ہماری ایسی باتیں جو ہو سکتا ہے کہ کسی کے دل پر جا کر کے لگ سکتی ہو سکتا ہے کہ وہ مجھ سے اگینسٹ ہو سکتا ہو، اور ہوتے ہیں، لیکن اس کے باوجود میں کہتا ہوں کیونکہ یہ میرا منصب ہے. مجھے لوگوں کی دوستی نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی سچی بات لوگوں تک پہنچانا ہے. اگر اللہ کسی کے دل میں محبت ڈالے گا یقیناً ڈال دے گا اور وہ مجھ سے محبت کرے گا. دلوں میں محبت ڈالنا یہ رب کے حکم سے ہے. کسی کی محبت کو پانے کے لیے سچ بات کو الٹ کر کے اگر میں غلط بات لوگوں کے پاس پیش کر دوں تو دنیا میں بھی اس کا ذمہ دار اور آخرت میں بھی اس کا ذمہ دار. اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس عمل کا کھنڈن کیا اور کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ادعوہم لآبائہم ہوا اقسط عند اللہ. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اے نبی کے صحابہ رضی اللہ عنہم، یاد رکھیے جو آدمی ہے اس کو اس کے حقیقی باپ کی طرف نسبت کرنا ہے. لوگ ہم سے آ کے پوچھتے ہیں کہ مولانا ایک بات بتلائیے، ایک بچے کو ہم نے اڈاپٹ کر لیا، اب جو ہے اسکول میں نام لکھانا ہے، آدھار کارڈ میں نام لکھانا ہے، فلاں جگہ پر نام لکھانا ہے، کس کا نام لکھا ہے؟ ان کے باپ کا نام لکھائیے. وہ آپ کا بیٹا نہیں ہو سکتا ہے. زید بن محمد لوگوں نے کہا، اللہ نے کہا کہ زید بن محمد مت کہو، کیا کہو؟ زید بن حارثہ کہو. اور اسی لیے آج بھی ان کو زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ کہا جاتا ہے. اسی لیے اللہ نے کہا ادعوہم لآبائہم ہوا اقسط عند اللہ. جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تو ایک صحابی رسول ہے ابو حذیفہ رضی اللہ عنہ، سنن نبی داؤد کتاب النکاح حدیث نمبر 2061 نمبر کی روایت ہے. ابو حذیفہ رضی اللہ عنہ کے گھر میں ایک مسئلہ ہو گیا. انہوں نے ایک بچے کو گود لیا تھا، وہ بڑا ہو گیا بچہ سالم، وہ بچہ بڑا ہو گیا سالم. اب چونکہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ ہے، ابو حذیفہ رضی اللہ عنہ کی کمال محبت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی کمال اطاعت و فرما برداری. اب جو مسئلہ ہو گیا تھا ان کی بیوی کو پردہ کرنا ضروری ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے، حالانکہ مسئلہ بڑا ہی تفصیل طلب ہے، اس کو ہم یہاں پر بیان نہیں کر سکتے ہیں، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے یہ حکم دیا. ابو حذیفہ کی بیوی کو کہا رضی اللہ عنہ کہ دیکھو سالم کو تم اپنا دودھ پلا دو، وہ تمہارا رضائی بیٹا ہو جائے گا، تمہاری حرمت ہو جائے گی. اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یہ حکم دیا اور ایسا ہو گیا. اور پھر اس کے بعد وہ اپنے ماں کے ساتھ جو رضائی ماں تھی ان کے ساتھ رہنا شروع کر دیا. تو سامعین کرام، یہاں پر اللہ نے فرمایا
ادعوہم لآبائہم هو اقسط عند اللہ، اللہ نے فرمایا کہ منہ بولے بیٹوں کو ان کے حقیقی باپ کی طرف نسبت کر کے بلاؤ، اللہ کے نزدیک یہی پورا انصاف ہے۔ فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدین، یعنی جو بیٹا آپ نے اڈاپٹ کیا ہے، گود لیا ہے، تو اس کو شریعت کے دائرے میں رہ کر کے آپ اس کی پرورش کر سکتے ہیں، نو پرابلم، شریعت کے دائرے میں رہ کر کے۔ لیکن جب باپ کی بات آئے گی تو جو اس کا حقیقی باپ ہے اس کی طرف اس کو منسوب کرنا ہے، اور جس کے باپ کا عطا پتہ نہ ہو اس کے باوجود اس کو اپنا بیٹا نہیں بنانا ہے، اس کو اپنا بھائی اور دوست سمجھنا ہے، کیونکہ اپنا بیٹا نہیں بن سکتا ہے وہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو حکم ہے اور شریعت کے جو قانون ہے وہ بالکل ویسے ہی ہے جیسا اللہ نے نازل فرمایا۔ ان کو اپنا بھائی سمجھیے، دوست سمجھیے، لیکن ان کا بیٹا نہیں بنا سکتا۔ اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے مزید فرمایا وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ، اگر بھول چوک سے کسی نے ایسا کر دیا تو بعد میں اس کو سنبھال لینا ہے، ہر چیز کو کنڈیم کر دینا ہے اگر بھول چوک سے ایسا ہو گیا تو۔ لیکن وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ، جان بوجھ کے ان احکام کو جاننے کے بعد بھی اگر کوئی یہی عمل کرے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا گناہ بڑا سخت رکھا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ جو منہ بولا بیٹا ہے اس کو حقیقی باپ کی طرف منسوب کر رہا ہے، لیکن اگر کوئی آدمی زبردستی کسی کو اڈاپٹ کرے گا، کہے گا کہ نہیں ہم اس کو گود لیں گے اور پھر اس کو اپنا بیٹا بنائے گا، کاغذوں میں اپنا نام لکھائے گا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح البخاری کتاب المناقب حدیث نمبر 3508 نمبر کی روایت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی جانتے بوجھتے اپنے آپ کو اپنے باپ کے علاوہ دوسرے کی طرف منسوب کرے گا اور کہے گا یہ میرا باپ ہے، تو اس نے کفر کیا۔ تو یہ سب باتیں ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر بیان فرمایا، اور پھر اللہ نے کہا وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا، اللہ تبارک و تعالیٰ گناہوں کو بخشنے والا اور رحم کرنے والا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو پہلے ہو چکا اس کو اللہ پکڑے گا نہیں، لیکن اب اگر کریں گے تو اللہ ضرور پکڑے گا، اور اگر اللہ کے سامنے جھک جائیں گے، معافی مانگ لیں گے تو اللہ تعالیٰ رحم کرنے والا اور معاف کرنے والا ہے۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو ان تمام باتوں کے اوپر خوب غور و فکر اور تدبر کرنے کے ساتھ ساتھ ان باتوں پر عمل کرنے کی بھی توفیق عنایت فرمائے، آمین۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو صحیح معنوں میں پکا سچا مومن مسلمان بنائے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کرنے والا بنائے، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے طریقے پر چلنے والا بنائے، جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے۔ اے اللہ ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے رب العالمین ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے مالک الملک ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، آمین یا رب العالمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا